اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ استاد کو امانت دار ہونا چاہیے، استاد کو امین ہونا چاہیے، سکھانے والے کو امانت کا پاس رکھنا چاہیے، کیونکہ علم ایک امانت ہے، اور جب آپ اسے ادا کریں تو بعین ہی ادا کریں، اس میں کمی بیشی نہ کریں، اس میں اپنی خواہش نفس سے بات نہ کریں، کیونکہ امانت جو ہے یہ ایک بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑا وصف. اور اس میں آپ دیکھیے کہ انسان اگر کمی کرتا ہو، مثلا ایک استاد کہاں کہاں خیانت کر سکتا ہے، کیا بتائیں گے؟ استاد کی خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا جب وہ کوئی بات بتائے تو اس میں اپنی طرف سے چیکنگ میں لینینٹ ہو. اور ذرا ابتدا سے شروع کرتے ہیں. اصل میں آپ میں سے بہت سے معلم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کے معلم تو آپ سبھی ہیں نا. وہ ذمہ داری تو ہے ہی ہے. ماں کی گود ایک مدرسہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنے بچوں کو اگر صحیح معلومات دیں گے تو تبھی وہ اسلام کی خوبصورتی کو جانیں گے. اور اگر آپ کسی ادارے میں آ کر پڑھا رہے ہیں تو اس صورت میں تو پھر اور بھی امانتوں کا ذکر. سب سے پہلی بات یہ کہ وقت کی پابندی، وقت میں خیانت نہ کرے، کلاس میں وقت پر پہنچے، کوشش کرے کہ وقت سے پہلے ہی آ جائے، کیونکہ اگر استاد تاخیر سے آتا ہے اور پورا وقت نہیں دیتا تو یہ کیا ہے؟ خیانت ہے. اچھا، جتنا اس کو وقت دیا گیا ہے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرے، اس میں ٹال مٹول نہ کرے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، ادھر ادھر کے صرف لطیفے سنا کر ہنسا کر خوش کر کے اسٹوڈینٹس کو نہ بھیج دے کہ یہ مجھ سے راضی رہیں. نہیں، جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی بھی کرے، ڈسپلن بھی قائم کرے، اور جہاں نرمی کی ضرورت ہو وہاں نرمی بھی کرے. پھر علم پہنچانے کا حق ادا کرے. یہ حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ جب آپ تیاری کر کے آئیں، جب آپ کو خود پتا ہو، جب آپ خود ہی نہیں جانتے اور کچا پکا جانتے اور صحیح طور پر نہیں جانتے، اور آپ نے علم حاصل کرنے میں خود محنت ہی نہیں کی، اور آپ جا کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت پاس کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی خیانت ہوگی. تو جو بھی سکھانے والا ہے، چاہے وہ گروپ انچارج ہے اور وہ صرف لیسن سن رہا ہے، یا وہ پیپر چیکنگ کا کام کر رہا ہے، یا پھر وہ کلاس میں لیکچر دے رہا ہے، کوئی سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، کوئی بھی چیز، چاہے دین کے بارے میں پڑھائیں چاہے دنیا کے بارے میں پڑھائیں، دونوں چیزوں میں جو علم دے اس کے بارے میں پوری طرح معلومات حاصل کر کے یقین کر لیں کہ یہ میں ٹھیک بات بتانے لگے. اور اس میں کوئی اور آپ کو کیا چیک کرے گا؟ اسٹوڈینٹس تو صرف وہ تو سننے والے ہوتے، ان کے لیے تو بہت سی معلومات صرف نہیں ہوتی ہیں. آپ اللہ کی نگرانی میں، آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ کیا میں جو چیز حق سمجھتی ہوں اور صحیح سمجھتی ہوں وہ پہنچا رہی ہوں یا نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں وہ سب آپ کے پاس امانت ہے. ماں باپ نے آپ پر ٹرسٹ کر کے آپ کے حوالے کیے ہیں، آپ ان میں سے ہر ایک پر توجہ دیجیے. فیورٹزم نہ ہو کہ کچھ طالب علم تو منظور نظر ہو اور باقیوں کو اگنور کر دیا جائے، یہ بھی نہ ہو. اور کیا نہ ہو، یہ اب شاگرد زیادہ بہتر بتائیں گے کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے. صبر کرنے والا ہو، یعنی اگر ایک طالب علم کئی بار بھی ایک بات پوچھتا ہے تو اس پر اوفینڈ نہ ہو، اس پر غصہ نہ کرے، ناراض نہ ہو، خوشی سے سکھائے، شوق سے سکھائے، اپنے کام کو انجوائے کرے، اس کو بوجھ نہ سمجھے، اسے ایک سعادت سمجھے. اور خصوصاً اگر آپ کو اللہ کی کتاب اور دین پڑھانے کا موقع مل رہا ہے تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے. یہ تو انبیاء کی وراثت ہے جس کو تقسیم کرنے کا آپ کو موقع ملا ہے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ مثلاً کوئی شخص آپ کو کہے کہ یہ لے کھانے کی پلیٹ اور سب کو بانٹ کے آئے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ خوش ہوں گے نا. بانٹنے کا کام، سب کو کھلانے کا، دینے کا بہت مزے کا ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک تھینک یو کر رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم کھانا کھلا کے خوش ہوتے ہیں تو پھر علم بانٹ کر، روحانی غذا بانٹ کر، اور وہ بھی اپنی پکائی ہوئی نہیں، اپنی ذات سے لائی ہوئی نہیں بلکہ پیچھے سے آ رہی ہے، انبیاء کی وراثت ہے، اس کو تقسیم کر کے کتنی خوشی ہونی چاہیے اور کتنا بڑا اس کو آنر سمجھنا چاہیے. تو جو کام جتنے بڑے آنر کا ہوتا ہے اس کے لیے انسان کو اتنا ہی پھر کیا کرنا چاہیے؟ پوری تیاری کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے.